ناظرین، آج آپ اس ویڈیو میں ایک ایسے اللہ کے ولی کی درگاہ شریف کی زیارت کرنے والے ہیں جن کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے ہی حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا تھا کہ اس سرزمین نیلور میں ایک ایسا سید زادہ آنے والا ہے جو کہ امام الاولیاء مولائے کائنات شیر خدا حیدر قرار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدل ہوگا، جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کا پیکر ہوگا، جو کہ سرچشمہ شاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر کی کرامت کا مظہر ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک ایسے اللہ کے ولی کی درگاہ کی آپ زیارت کرنے والے ہیں، تو چلیے اس ویڈیو میں حضرت کی کرامتیں اور ہسٹری جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں گلبرگہ شریف میں، اور گلبرگہ شریف کا یہ جو شہر ہے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ دنیا بھر میں یہ شہر حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ مگر ناظرین، آج میں آپ کو گلبرگہ شریف کی درگاہ کی زیارت نہیں بلکہ گلبرگہ شریف سے تقریباً 20-22 کلومیٹر کی دوری پر ایک ٹاؤن یا ایک ولیج ہے، وہاں پر جا کر دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا ولیج ہے یا ٹاؤن ہے، جس کا نام نیلور شریف ہے۔ تو وہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں اور بہت ہی قدیم بزرگ ہیں۔ اور آپ میں سے کئی لوگ نیلور شریف کے بارے میں کئی مہینوں سے تقریباً 1-1.5 سال سے کئی سارے وہاں کے چاہنے والے کمنٹس کر رہے تھے کہ اس درگاہ شریف کے بارے میں ویڈیو بنایا جائے، تو فائنلی آج ہم اس درگاہ شریف پر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ گلبرگہ شریف سے نکل چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ وہاں پر جا کر کے میں انشاءاللہ درگاہ شریف کی آپ کو زیارت کرواؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ حضرت کی ہسٹری بھی جانیں گے۔ جیسے ہی درگاہ شریف قریب آتی ہے 1-آدھا کلومیٹر تک تھوڑا سا یہ کچا راستہ ہے۔ امید ہے کہ فیوچر میں جب آپ لوگ آئیں گے تب تک انشاءاللہ یہ راستہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں یہی سوچ رہا تھا کہ نیلور شریف ٹاؤن ہے یا دیہات ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نیلور شریف میں انٹر ہو چکے ہیں۔ درگاہ شریف کا گنبد دور سے نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا دیہات ہے، ولیج ہے، اور یہاں پر درگاہ شریف ہے۔ تو آ چکے ہیں ہم لوگ یہاں پر درگاہ شریف کے احاطے میں، یہ دکانیں وغیرہ۔ ناظرین، آج آپ اس ویڈیو میں حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بھی ہسٹری بایوگرافی سماعت فرمائیں گے، وہ تمام باتیں میں اس کتاب کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس کتاب کا نام ہے سوانح نبی رائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرا سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر آپ کو بھی یہ کتابیں چاہیے تو درگاہ شریف ہی کے باہر میں جو دکانیں موجود ہیں، یہیں پر یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ ناظرین، اس درگاہ شریف کا ایڈریس آپ سن لیں۔ یہ درگاہ شریف ہمارے ملک انڈیا کے ساؤتھ میں موجود ریاست جس کا نام کرناٹکا ہے، اور کرناٹکا ریاست میں موجود ایک ولیج جس کا نام نیلور شریف ہے۔ اسی نیلور شریف میں یہ درگاہ شریف موجود ہیں، اور نیلور کا تعلق افضل پور ہے، اور اس کا ڈسٹرکٹ یعنی ضلع گلبرگہ شریف ہے۔ گلبرگہ شریف جہاں پر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ سے یہ درگاہ شریف صرف 29 کلومیٹرز کی دوری پر موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب نامے کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو آپ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت میں حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور 26ویں پشت میں یعنی 26 پشت میں جو ہے سرکار مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی حضرت سید شاہ اسماعیل قادری اولاد علی وہ شہزادہ حضور غوث اعظم دستگیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی حضرت کا نسب نامہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو حضرت کا نسب نامہ نظر آ رہا ہوگا۔ اور اگر میں سلسلہ خلافت کی بات کروں یعنی آپ کے شجرے کی بات کروں تو آپ کا شجرہ بھی سلسلہ خلافت بھی 14ویں پشت سے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ سکون کے ساتھ یہ شجرہ
پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت قطب الاقطاب سیدنا سید محمد حسینی المعروف بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی سے گلبرگہ شریف کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا قیام اسی گاؤں نیلور شریف میں ہوا تھا۔ ایک دن آپ نے اس گاؤں میں قیام کیا تھا اور جس جگہ پر یہ درگاہ شریف موجود ہے یہاں آس پاس میں ببول بن تھا، یعنی ببول کے درختوں کا ایک چھوٹا سا جنگل تھا، اور جس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں مقام پیشن گوئی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اسی جگہ پر بیٹھ کر کے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آج سے ٹھیک 200 سال بعد اس جگہ پر استدراجی قوت بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھے گی، یعنی جادوگری اس جگہ پر عام ہو جائے گی، اور جادوگری کے فتنے کی وجہ سے مخلوق خدا گمراہ ہو جائے گی۔ تو ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی ایک سید زادے کو اس جگہ پر بھیجے گا، اور وہ سید زادہ امام الاولیاء مولا کائنات شیر خدا حیدر قرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بدل ہوگا۔ وہ سید زادہ مولا حسن المجتبیٰ کا اوصاف کا پیکر ہوگا، اور وہ سید زادہ سر چشمہ شاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر کی کرامت کا مظہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سید زادہ جب بغداد شریف سے اس سرزمین نیلور میں تشریف لائے گا تو اس استدراجی قوت کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرے گا اور اس گمراہی کو جڑ سے ختم کرے گا، اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرے گا، اور ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، وہ سید زادہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت سید شاہ اسماعیل قادری الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ ٹھیک 200 سال کے بعد مقام جیلان میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ وہی جیلان گاؤں ہیں جہاں پر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیدا ہوئے تھے۔ تو اسی جیلان گاؤں میں حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پیدا ہوئے۔ ایک اور وضاحت میں کر دوں کہ یہ جیلان گاؤں جو ہے ملک ایران میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید السادات سید ابو الحسن قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ناظرین، حضرت کے نام کے ساتھ جیلانی اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ آپ جیلان میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، اور حضور غوث پاک کو بھی جیلانی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جیلان شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی کا نام جو ہے حضرت سیدنا علاء الدین قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا علاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت حاصل ہوئی تھی، اور آپ اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا علاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہبری میں رہ کر کے علوم ظاہری اور باطنی آپ نے حاصل کیا۔ جب حضرت شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 18 سال کی ہوئی تو عشق الہی سے آپ سرشار ہو گئے تھے۔ اپنے جد امجد یعنی آپ کے دادا حضور حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 18 سال ہی کی عمر میں تھوڑے عرصے کے لیے دنیا سے رشتہ توڑ لیا تھا، یعنی آپ نے اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر کے آپ جنگل کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہیں پر رہ کر کے یاد الہی میں مصروف رہیں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ خوب ساری مجاہدے آپ نے کیے، کئی سارے چلے آپ نے کیے، اور جب آپ کو بھوک لگتی تو آپ درختوں کے پتے اور پھول کھا کر کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک آپ جنگلوں میں رہیں اور وہاں پر عبادت و ریاضت کرتے رہیں، پھر وہاں سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ بغداد شریف پہنچیں۔ ناظرین،
آپ جیلان ویلیج میں رہتے تھے۔ جیلان تھا ملک ایران میں، پھر وہاں سے تقریباً 1360 کلومیٹر کی دوری پر دوسرے ملک میں یعنی ملک عراق میں شہر بغداد موجود ہے۔ آپ اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا، اور سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کھانے پینے کے لیے کوئی بھی ساز و سامان اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ راستے میں جب بھی آپ کو موقع ملتا تو پتے اور پھول وغیرہ کھا کر کے آپ اپنا وقت گزارتے، اور اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کرتے ہوئے آپ شہر بغداد پہنچے۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد آپ اپنے دادا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف ہی کے قریب میں ایک حجرہ لے کر کے آپ نے وہیں پر قیام کیا، اور ایک عرصے تک آپ بغداد شریف میں رہیں، اور کئی سارے مجاہدے آپ نے وہاں پر کیے، اور اپنے دادا حضور حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر سے خوب سارا فیض حاصل کیا۔ پھر ایک دن آپ کو سرکار دو عالم نور مجسم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے میرے شہزادے، تم ملک ہندوستان کے دکن کے علاقے میں چلے جانا، وہاں پر تمہاری سخت ضرورت ہے، وہاں پر جا کر کے وہاں کے فتنوں کو دور کرنا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ پھر اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ بغداد شریف سے ملک ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی مہینوں یا کئی سالوں کے ایک لمبے سفر کے بعد آپ ملک ہندوستان کے دکن کے علاقے میں ریاست کرناٹکا کے ایک مشہور اور تاریخی شہر بیجاپور میں پہنچے۔ بیجاپور میں اس وقت عادل شاہی حکومت تھی، جس کا سلطان محمود تخت نشین ہوا تھا۔ سلطان کے دربار میں کئی سارے علماء و مشائخین بھی رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک مشہور و معروف بزرگ جن کا نام قطب وقت حضرت مولانا سید حبیب اللہ المعروف صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کے دربار میں رہا کرتے تھے۔ حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لیے بیجاپور کے موتی محل میں ایک گنبد اور ایک مسجد بنوائی، اور ساتھ ہی ساتھ وضو کے لیے ایک باولی بھی کھدوائی تھی، مگر باولی کو کئی حد تک گہری کھودنے کے باوجود بھی باولی سے پانی نہیں نکلا تھا۔ تو حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی مایوس ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ بغداد سے ایک نوجوان، ایک مرد صالح اس سرزمین پر تشریف لانے والے ہیں، اور انہی کی کرامت سے اس باولی سے پانی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ کو الہام ہوا، اور اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت سید شاہ اسماعیل قادری المعروف محبوب سبحانی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر بیجاپور میں پہنچے، اور بیجاپور کی اسی جگہ پر آپ پہنچے جہاں پر آپ نے مسجد بنوائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک باولی کھدوائی تھی، لیکن باولی میں تو پانی موجود نہیں تھا۔ جب حضرت سید اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں پہنچے اور وضو کے لیے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ وضو کے لیے میرے لیے تھوڑا پانی لے کر کے آؤ، تو وہ مرید اسی باولی کے پاس گیا، دیکھتا ہے کہ باولی کافی گہری ہے لیکن اس میں پانی موجود نہیں ہے۔ تو یہ سارا واقعہ وہ خادم حضور سیدنا اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر کے یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے، تو حضرت خود اس خادم کے ساتھ اس باولی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنے خادم کو اپنا عصائے مبارک عطا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس باولی کے نیچے جاؤ، اور جو چٹان نظر آ رہی ہیں، جو ایک بڑا پتھر ہے، اس پر جا کر کے میرے اس عصا کو اس چٹان پر ضرب لگانا، یعنی اس چٹان پر مارنا۔ آپ کے مرید نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عصے سے اس چٹان پر ضرب لگی، اللہ کی قدرت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ چٹان پھٹا اور اندر سے پانی نکلنے لگا، اور اتنا پانی نکلا کہ وہ باولی بھر گئی، اور باولی بھر کر کے پانی باہر بہنے لگا۔ سبحان اللہ! جب حضرت سید شاہ اسماعیل قادری محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھی، تو آپ کی کرامت کا چرچا چاروں طرف ہونے لگا،
اور جب یہ آپ کی کرامت کا ذکر حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا تو آپ بھی اس باولی کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ باولی پانی سے بھری ہوئی ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ وہ مرد صالح و سید زادہ بغداد سے تشریف لا چکے ہیں اور انہی کے دست مبارک سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہیں۔ تو آپ کی ملاقات حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی اور دونوں بزرگوں میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور چند دن تک حضرت سید اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک لڑکی بھی تھی جن کا نام حضرت سیدہ عائشہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ تو حضرت اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ رشتہ قبول فرما لیا اور کئی سارے اولیاء کرام کی مجلس میں آپ کا نکاح پڑھا گیا۔ پھر ایک عرصے تک آپ بیجاپور ہی میں رہیں، پھر اپنے خسر یعنی اپنے سسر حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے آپ شہر بیجاپور سے نیلور شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں نیلور میں یہ عالم تھا کہ سوم لنگ نامی ایک شخص جو کہ ایک جوگی تھا، جو کہ جادوگر تھا، وہ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں چاہنے والے تھے، اس کے چیلے تھے۔ جب حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیلور شریف تشریف لائے اور یہاں پر قیام کیا۔ نیلور شریف بھی شہر بیجاپور کی سلطنت کے انڈر ہی آتا تھا اور یہاں پر حکومت کی جانب سے ایک حاکم بھی مقرر تھا، لیکن سوملنگ نامی اس جوگی کا دبدبہ اس علاقے میں ایسا تھا کہ حکومت بھی اس کے آگے مرغوب تھی۔ اس جوگی نے اپنے بت خانوں کے نام پر کئی سارے جانور بھی چھوڑے ہوئے تھے، اور جب حضرت اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے مریدین یہاں پر تشریف لائے تو اس کے چھوڑے ہوئے جانوروں میں سے ایک فربا اور موٹا تازہ جانور جو ہے حضرت کے مریدوں پر حملہ کر دیا، اور حملے کی وجہ سے دو مریدین جو ہے سخت طریقے سے زخمی ہو گئے، اور ان فقراء نے انتقامی جذبے میں آ کر کے اس جانور کو ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے کھا گئے۔ جب یہ خبر سوملنگ کو پہنچی تو اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر کے حضرت کے مریدوں پر حملہ کریں۔ جب وہ اس کے چیلے حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے ان لوگوں سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہارا جانور اس کی اصلی حالت ہی میں واپس کر دیں گے۔ اب وہ سب لوگ حیران تھے کہ جانور تو مر چکا ہے مگر یہ فقیر اس اصلی حالت میں ہمیں کیسے واپس کرے گا۔ تو یہ سارا واقعہ دیکھنے کے لیے وہ لوگ وہیں پر ٹھہرے رہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیا اس جانور کا کوئی حصہ بچا ہوا ہے؟ تو مریدوں نے کہا کہ ہاں حضور، اس کا سر، اس کی ٹانگیں اور کچھ ہڈیاں بچی ہوئی ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ تمام چیزیں میرے سامنے لاؤ، اور پھر اس کا سر، ٹانگیں، ہڈیاں ایک جگہ پر رکھ کر کے اس پر حضرت نے چادر اڑا دی اور پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ کہا، اور آپ کا یہ 3 مرتبہ کہنا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ جانور اس چادر میں سے زندہ ہو کر کے نکل گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر! یہ ایک عظیم کرامت تھی کہ مرا ہوا جانور پھر سے زندہ ہو گیا تھا۔ جب اس جادوگر کے چیلوں نے حضرت کی یہ کرامت دیکھی تو وہ حیران رہ گئے، ان کے ہوش ٹھکانے پر نہیں تھے، اور وہ جلد بازی میں حضرت کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے اپنے جانور کو لے کر کے نکل گئے۔ جب اس جادوگر کے چیلے اس جادوگر سوملنگ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا تو وہ منکر بہت حیران ہوا اور غضب آلودہ ہوا اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس فقیر بابا سے مقابلہ کروں گا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں سے یہ کہلوا بھیجا کہ حضرت اس کی جگہ پر تشریف لائیں، لیکن حضرت اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تمہارے گرو کو ضرورت ہے تو وہ میری بارگاہ میں آئیں،
لیکن وہ جادوگر ہرگز نہیں مان رہا تھا اور وہ اصرار کرنے لگا کہ آپ کسی بھی طریقے سے میرے مقام پر تشریف لائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جادوگر جوگی کے جادو کا سارا سامان اسی کی جگہ پر موجود تھا، اور جب وہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا تو اسے جادو کرنے میں کئی ساری آسانی ہوگی۔ جب اس جادوگر نے کئی سارا اصرار کیا تو حضرت بھی اس کی جگہ پر تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت کو بھی حق کی صدا کو بلند کرنا تھا۔ جب حضرت اس کی جگہ پر پہنچے اور حضرت کے ساتھ میں آپ کے مریدین بھی موجود تھے، تو جیسے ہی حضرت اس کی جگہ پر داخل ہوئے تو اس نے اپنے جادو کا زور شروع کر دیا۔ اس نے اپنی پوری استدراجی قوت کا زور لگا دیا۔ اس نے حضرت کے دماغ پر قابو پانا چاہا، لیکن وہ ناکام ہوا۔ اس نے خوب منتر پڑھے اور حضرت پر سانپوں سے حملہ کروایا، لیکن یہ حملہ بھی ناکام رہا۔ اس نے آتش بازی کروائی، یعنی آگ کی بارش حضرت پر کروائی، لیکن حضرت اور ان کے مریدوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے جادو کا پورا زور لگایا، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر یہ سمجھ گیا کہ میں جو بھی دکھا رہا ہوں وہ جادوگری ہے، لیکن یہ حضرت کا جو کرشمہ ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ وہ اپنی ہار مانتا ہے اور حضرت کے قدموں میں گر کر کے معافی مانگتا ہے اور حضرت کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ جب گروہ کی حالت اس کے چیلوں نے دیکھی، اس کے شاگردوں نے دیکھی، تو وہ لوگ سرکشی پر اتر آئے اور ان لوگوں نے حضرت اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کی وجہ سے حضرت کے کئی سارے مریدین شہید ہو گئے۔ جب ان لوگوں کی یہ ناپاک حرکت حضرت نے دیکھی تو حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جلال آیا، اور حضرت نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا تو جتنے بھی سرکش لوگ تھے، جتنے بھی لوگ حملہ کر رہے تھے، تمام کے سر ان کے تن سے جدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا واقعہ نیلور شریف میں موجود تمام لوگ دیکھ رہے تھے، اور جب اس جادوگر کی حقیقت اور جادوگری تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو تمام لوگ حق کی طرف لوٹ آئے اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے توبہ کرنے لگے، اور کئی ہزار اور لاکھ لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں توبہ کیا اور حضرت کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کر کے آپ کی مریدوں میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اسی طریقے سے حضرت کی کئی ساری کرامتیں ہیں جو کہ اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ انشاءاللہ ہو سکے تو حضرت کی اس ویڈیو کا بھی پارٹ 2 بنانے کی میں کوشش کروں گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بات جاننے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ یہاں پر 3 گنبد ہیں، اور ان 3 گنبدوں میں کون کون بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو سب سے بڑی گنبد ہے اس میں حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کی مزار شریف ہیں۔ اور اس کے لیفٹ سائڈ میں ایک چھوٹی گنبد آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہاں پر آپ کی اہلیہ محترمہ یعنی آپ کی بیوی حضرت سیدہ عائشہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہی ہیں، اور یہ آپ کی مزار شریف ہے۔ اور رائٹ سائڈ میں جو سب سے چھوٹا گنبد ہے، یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے، آپ کے فرزند حضرت سید السادات سید شاہ اسلام الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ ان کی مزار شریف ہے، اور ان کے بغل میں ان کی اہلیہ محترمہ کی مزار شریف موجود ہے۔ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری المعروف محبوب سبحانی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف کی تاریخ جو ہے، اگر اسلامک ایئر بتاؤں، سن ہجری میں بتاؤں تو 29 رجب یعنی 29 رجب 1018 ہجری میں ہوئی تھی، اور اگر انگریزی تاریخ بتاؤں تو 27 اکتوبر 1609 عیسوی میں بروز منگل کے دن آپ کا وصال ہوا تھا، اور اسلامک ایئر یعنی قمری سال کے حساب سے آج 1443 ہجری میں حضرت کے وصال کو 425 سال ہوئے ہیں، اور انگریزی ڈیٹ یعنی شمسی سال کے حساب سے آج 2022 میں حضرت کے وصال کو 413 سال ہوئے ہیں۔ اس درگاہ کا عرس شریف ہر سال رجب کی 29، 30 اور شعبان کی 1 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
ناظرین، آج بھی ہزاروں لاکھوں عقیدت مند بڑے ہی محبت کے ساتھ اس درگاہ شریف پر حاضری دیتے ہیں، اور جو بھی منتیں اور مرادیں لے کر اس دربار میں حاضری دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت سید شاہ اسماعیل قادری المعروف محبوب سبحانی ثانی کے صدقے سے تمام کی منتیں و مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ ناظرین، میں درگاہ شریف کے پیچھے کے حصے میں ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جتنے بھی رومز آپ دیکھ رہے ہیں یہ رینٹ پہ ملتے ہیں، دن کے 300 یا 400 روپے دے کر کے آپ یہاں پر، یہ مسافر خانے ہیں، آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کچھ نیاز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، لنگر یہاں پہ بانٹنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پکانے کے لیے بھی جگہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے اس چینل ویل آف اسلام کو جوائن کر سکتے ہیں، اور جوائن کر کے ویل آف اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ اور اب تک چند لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی لوگوں نے ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے ان سبھی کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو اور عقیدت کو قبول کریں، اور آپ سبھی کو ہر درگاہ شریف کی زیارت نصیب فرمائیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس درگاہ شریف پر کیسے آنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں آیا تھا کار میں، شاہپور سے ڈائریکٹ ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمارے، تو انہوں نے اپنی کار سے ہمیں یہاں پہ بھیجا تھا۔ لیکن اگر آپ بسس وغیرہ میں آ رہے ہیں تو یہاں پہ آنے کے لیے ضروری ہے آپ گلبرگہ شریف آئیں۔ گلبرگہ شریف سے صرف آپ کو درگاہ شریف سے تقریباً 22 یا 25 کلومیٹر کی دوری پر یہ درگاہ شریف آپ کو مل جائے گی۔ یا تو آپ آٹو بک کر کے آ سکتے ہیں، آٹو میں آ سکتے ہیں، یا پھر بسز بھی ڈائریکٹ ہیں۔ گلبرگہ شریف بس اسٹینڈ سے نیلور شریف کے لیے بسز ہیں، اس میں بس میں آ کر کے بھی آپ آسانی کے ساتھ اس درگاہ شریف پر حاضری دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں سے بھی آئیے، آپ کو اگر بس میں آنا ہے تو گلبرگہ جا کر ہی آنا پڑے گا۔ اگر آپ کی اپنی خاص سواری ہے، کار یا بائکس وغیرہ میں آ رہے ہیں، تو اس درگاہ کا گوگل لوکیشن میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ آسانی کے ساتھ گوگل میپ میں فالو کرتے ہوئے یہاں پر حاضری دے سکتے ہیں۔ اور ناظرین، کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے یہاں پر حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنی ولیوں کے صدقے میں آپ سب کو اور ہم سب کو سلامت رکھیں، اور آپ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔